اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں. اس رسالے میں بھی ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں، اور ابتدا میں یعنی اس رسالے میں جو ہم نے ابھی تک پڑھ رہے تھے، اس میں جو ہے ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں، اور وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے. ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ آپ کیسے سدھرے، کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی، یعنی پچھلی زندگی سے توبہ کی. وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی، یعنی لت تھی مجھے. ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا. میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا. اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی جو مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی، اور وہ لڑکی بھی مجھ سے مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی. تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی. محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا. جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا. اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا. ایک دن 5 شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی، جو 15 شعبان کی رات آتی نا، وہ 15 شعبان کی رات تھی. میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں. میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی. میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے. اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے. میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں، اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے. سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ملے. میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے. وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے. میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا. مجھے ایک ٹیلہ نظر پڑا. میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پر سے نظر پڑی. اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے. ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی، اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں. اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، زور سے کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے. میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا. وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا. مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے. میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیں. آپ نے قبول نہ کیا. وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. البتہ سامنے ایک دوسرے پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں. ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو
جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لبریز ہیں، اور ہر کواڑ پر یعنی ہر کھڑکی پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں سے چاندی جیسے صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئی۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہے، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں میں سے جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید ریش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے انتہا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ پیچھے بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے یہ پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے، یعنی اللہ پاک سے سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ یہ رسالہ اندازہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ شروع میں تو مختصر ہی لکھنے کا خیال تھا، مگر بے ارادہ طویل ہوتا چلا گیا اور اب اس درجے تک پہنچ گیا کہ اس کے بڑھنے کی امید بھی کم ہو چکی کہ دینی رسائل کے پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے دفعتاً ختم کر دیا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے اس ناپاک کو بھی ہر وقت معاصی اور دنیا ہی میں غرق رہتا ہے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناپاک کی دنیا سے نفرت کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ اور رسالے کی ابتدا شوال 66 ہجری میں ہوئی تھی، مگر درمیان میں ایسے عورات پیش آتے رہے کہ اختتام میں دیر ہی لگتی رہی۔
اب بھی اس میں بہت سی چیزوں کے اضافہ کا خیال تھا، مگر اس کے طویل ہو جانے کی وجہ سے آج 22 صفر 68 ہجری شب جمعہ کو ختم ہی کر دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔